السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ اور آڈیٹنگ کے بارے میں آپ کا یہ جو انٹروڈکٹری پیریڈ چل رہا ہے، کچھ سمجھ آ رہی ہے اس میں؟ ہم جو باتیں ابھی تک سیکھ چکے ہیں اسے میں دوبارہ سے آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں تاکہ ایک کنٹینیوٹی بن جائے، اور آج انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ انٹروڈکشن سے متعلق جو پارٹ ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ہم نے جو ابھی تک سیکھا اس میں سب سے پہلی بات کہ واٹ از این آڈٹ۔ اس میں ہم نے ڈیفینیشن پر فوکس کیا تھا کہ آڈٹ از این انڈیپینڈنٹ ایگزامینیشن آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آف این اینٹی دیٹ انیبلز این آڈیٹر ٹو فارم این اوپینین دیٹ ویدر the financial statements are giving the true and fair view of the activities of the entity or not۔ یہ ہے آڈٹ، اور اس میں ہم نے اس چیز پہ خاصا زور دیا تھا کہ یہ انڈیپینڈنٹ ایگزامینیشن ہے، یعنی کہ آڈیٹر کا کوئی بائس انوالو نہیں ہے، کوئی انٹرسٹ انوالو نہیں ہے ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں جو کہ اس اینٹی کی بنائی ہوئی ہیں۔ اور پھر یہ کہ وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو آڈٹ ہونی ہے وہ ان کانفارمیٹی ود دا ریکوائرمنٹس آف انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈس ہیں اینڈ کمپنیز آرڈیننس 1984۔ یہ ہم نے آڈٹ کے بارے میں سیکھا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے ایک اور بات سیکھی تھی، Why is there a need for an audit؟ اس پر آپ کو اگر یاد ہو تو ہم نے بات یہ کی تھی کہ آڈیٹر نے ایک رپورٹ پیش کرنی ہوتی ہے جو کہ اس کے انڈیپینڈنٹ ایگزامینیشن پر بیس کرتی ہے۔ اگر مینجمنٹ کوئی شخص امپلائی کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ جی آپ ہمیں رپورٹ دیں، تو وہ رپورٹ چونکہ وہ شخص انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، درست نہیں ہوگی، مس لیڈنگ ہوگی، ان ایڈورٹنٹلی بھی اور ڈیلیبریٹلی بھی ہو سکتی ہے، اس میں ایررز بھی ہو سکتے ہیں، اس میں فراڈز بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم اس کا انڈیپینڈنٹ آڈٹ کروائیں ایک ایکسٹرنل آڈیٹر سے، اور وہ پھر جو ہمیں رپورٹ پیش کرے گا اس پر پھر ہم ریلائی کریں گے۔ اور اسی پوائنٹ میں ہم نے ایک اور بات بھی سیکھی تھی کہ کچھ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بڑی کمپلیکس ہوتی ہیں، اور جو کمپلیکس فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں اس کے لیے پھر ہم اتنے زیادہ ایکسپرٹس سے رابطہ کرتے ہیں، لائک فائنینشیل اسٹیٹمنٹس گروپ اکاؤنٹس کی صورت میں، جہاں پر کہ کنسولیڈیٹڈ ہم نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنائی ہوئی ہوتی ہیں۔ ایک کمپلیکس قسم کی سچویشن ہوتی ہے اور وہاں پر ہمیں پھر ایکسپرٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں، اور وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی شکل میں ہم فرم سے رابطہ کرتے ہیں۔ یہ چند ایک باتیں ہم نے سیکھی تھیں کہ ہم کیوں آڈٹ کرواتے ہیں۔ پھر ہم نے ایک اور پوائنٹ سیکھا تھا، واٹ از دا ڈفرنس بٹوین آڈیٹنگ اینڈ اکاؤنٹنگ۔ اس میں ہم نے اکاؤنٹنگ اور آڈیٹنگ کے ریفرنس میں بڑی واضح ایک بات سیکھی تھی کہ جہاں پر اکاؤنٹنگ ختم ہوتی ہے، from that very point auditing starts، اور accounting is solely the responsibility of the management۔ This is the management which has to select and apply accounting policies and procedures and methods for preparation and presentation of financial statements. This is not the auditor who is responsible for preparation and presentation of the financial statements۔ پھر اس کے بعد آڈیٹر نے کیا کرنا ہے؟ آگے اس کا کام شروع ہو جائے گا کہ وہ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنی ہوئی ہیں ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے بارے میں آڈیٹر اپنا انڈیپینڈنٹ اوپینین فارم کر کے بتا دے کہ کیا یہ ٹرو اینڈ فیئر ویو پیش کر رہی ہیں اینٹی کی فائنینشیل ایکٹیویٹیز کا یا نہیں۔
وہ جو بھی ہوگا وہ اوپینین آڈیٹر پیش کر دے گا. تو یہ ہم نے سیکھا تھا کہ کیا ڈفرینس ہے اکاؤنٹنگ اور آڈیٹنگ میں. ادھر ہم نے کنفیوژن سمجھی تھی. وہ کنفیوژن کیا جو عموماً عام انسان جس کا شکار ہو جاتا ہے وہ یہ کہ اکاؤنٹنگ بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کر رہے ہیں, آڈیٹنگ بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کر رہے ہیں, لہٰذا ان دونوں میں تو کوئی فرق نہیں ہے. دیکھیے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس جس کیپیسٹی میں اکاؤنٹنگ کر رہا ہے وہ ایک امپلائی کی کیپیسٹی ہے. کچھ کیسز میں کنسلٹنٹ کی کیپیسٹی میں بھی وہ اکاؤنٹنگ کر رہا ہوتا ہے, لیکن بہرحال زیادہ کیسز میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ از اپوائنٹڈ بائی دا مینجمنٹ فار پریپریشن اینڈ پریزنٹیشن آف دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. وہاں پر وہ اکاؤنٹنگ اور رپورٹنگ کے کام کر رہا ہوتا ہے صرف. اور جو آڈٹ کر رہا ہوتا ہے وہ الگ سے آڈیٹنگ کے لیے اپوائنٹ ہوتا ہے. اس کو شیئر ہولڈرز اپوائنٹ کرتے ہیں یا بعض کیسز میں مینجمنٹ. تو وہ جو اپوائنٹمنٹ ایز این آڈیٹر اس کی ہو رہی ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی, وہ ایک الگ معنی رکھتی ہے. اب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ از این ایکسپرٹ ان اکاؤنٹنگ اینڈ ان آڈیٹنگ ریفرنس. لہذا ہم اس کو کنفیوز نہیں کریں گے کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اگر دونوں کام کر رہا ہے تو ایک ہی کام ہے. نہیں, ڈاکٹر فزیشین بھی ہو سکتا ہے, ڈاکٹر سرجن بھی ہو سکتا ہے, دونوں ایک تو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. لہذا آپ فزیشین کو الگ دیکھتے ہیں اور سرجن کو الگ سے دیکھتے ہیں کہ سرجن کا کام فزیشین کا کام ایک نہیں ہے. اسی طرح سے اکاؤنٹنٹ کا کام اور آڈیٹر کا کام ایک نہیں ہے. اکاؤنٹنٹ نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنا کر پیش کر دینی ہے, اینڈ دس از دا آڈیٹر who will independently examine the financial statements and then form an opinion on those financial statements. پھر نیکسٹ ہم نے ایک اور بات سیکھی تھی کہ who can be an auditor. اب who can be an auditor کے ریفرنس میں ہمیں بہرحال قانون کو دیکھنا پڑتا ہے. قانون کہتا ہے کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس can be appointed as auditor. اب یہاں پر کچھ شرائط ہیں. کیا ہر فرم, ہر بزنس, ہر ادارہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے ہی آڈٹ کروانے کے لیے باؤنڈ ہے؟ نہیں. پبلک لمیٹڈ کمپنیز چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے آڈٹ کروائیں گے, اور ہاں ایسی پبلک لمیٹڈ کمپنیز جو لسٹڈ ہیں وہ ایسے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے آڈٹ کروائیں گی یا ایسی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرمز سے آڈٹ کروائیں گی جو QCR کی سیٹسفیکٹری ریٹنگ رکھتی ہیں, جو لسٹڈ پبلک لمیٹڈ کمپنیز ہیں. اور یہ QCR کی سیٹسفیکٹری ریٹنگ ICAP کی طرف سے کی جاتی ہے. ایک ٹیم آتی ہے اور وہ کوالٹی کنٹرول ریویو کرتی ہے اس چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم کا, اور ان کو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جی, وی آر سیٹسفائڈ. تب وہ فرم جو ہے دیٹ از ایلیجیبل ٹو آڈٹ دا لسٹڈ کمپنیز. پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے ریفرنس میں اگر اس کا پیڈ اپ شیئر کیپٹل 3 ملین یا اس سے زائد ہے تب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے اس کو آڈٹ کروانا ضروری ہے. ادروائز کسی سے بھی آڈٹ کروا سکتی ہے, کوئی کمپلشن نہیں ہے, کوئی ریکوائرمنٹ ایسی نہیں ہے. اور ایسی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی وچ از سبسڈری آف ا پبلک لمیٹڈ کمپنی, یعنی کہ پبلک لمیٹڈ کمپنی اس کی ہولڈنگ کمپنی ہے, تو ایسی صورت میں اس پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کو بھلے اب اس کا پیڈ اپ شیئر کیپٹل جو ہے 3 ملین سے کم ہی کیوں نہ ہو, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے آڈٹ کروائے. گاٹ اٹ. نیکسٹ ہم نے جو سیکھا وہ تھا واٹ اسٹینڈس فار آڈیٹرز رپورٹ. اب اس آڈیٹرز رپورٹ کے بارے میں ہم نے جو ڈسکس کیا تھا وہ یہ تھا کہ آڈیٹر نے اس اینٹیٹی کے سسٹم کو آل ٹوگیدر اسٹڈی کرنا ہوتا ہے, اور اس کے سسٹم کو اسٹڈی کرنے کے بعد
وہ دیکھتا ہے کہ جی یہ اینٹی کس قسم کے کنٹرولز اپنائے ہوئے ہیں، اس پر پھر آڈٹ پروسیجرز بناتا ہے، اور ان آڈٹ پروسیجرز سے آڈیٹر ایک ریزنیبل ایشورنس حاصل کرتا ہے، اور آفٹر ہیونگ دیٹ ریزنیبل ایشورنس اب آڈیٹر نے کیا کرنا ہے، اب اس نے ایک رپورٹ مرتب کرنی ہے اور اس رپورٹ کو اس نے پیش کر دینا۔ اب وہ جو رپورٹ ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹس آف کمپنیز آرڈیننس 1984 ہونا چاہیے۔ آڈیٹرز رپورٹ پر انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس آف آڈیٹنگ نے بھی کچھ بتایا ہوا ہے، لیکن ہم پاکستان سینیریو میں جب بات کریں گے تو پاکستان سینیریو میں ہمیں کمپنیز آرڈیننس 1984 کو ماننا ہوگا۔ تو کمپنیز آرڈیننس 1984 کے مطابق آپ کو یاد ہوگا میں نے آڈیٹرز رپورٹ آپ کے سامنے پیش کی تھی، جس میں کہ آڈیٹر سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ میں کن فائنینشل اسٹیٹمنٹس کا آڈٹ کرنے جا رہا ہوں، پھر وہ بتاتا ہے کہ فائنینشل اسٹیٹمنٹس بنانے کی ذمہ داری مینجمنٹ کی تھی، میری ذمہ داری ان کو آڈٹ کرنے کی تھی، اور پھر وہ بتاتا ہے کہ جو فائنینشل اسٹیٹمنٹس بنائی گئی ہیں ان فائنینشل اسٹیٹمنٹس کو بنانے کے لیے اس کے پیچھے جو بکس آف اکاؤنٹس ہیں اور جو بھی میتھڈز ہیں، جو بھی پروسیجرز ہیں، جو بھی اکاؤنٹنگ پالیسیز ہیں، وہ ان کنفارمٹی ود دا ریکوائرمنٹس آف انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈ ہیں اور کمپنیز آرڈیننس 1984 کی ریکوائرمنٹس کے مطابق ہیں۔ یہ آڈیٹر بتا رہا ہے، اور پھر وہ اپنا اوپینین فارم کرتا ہے کہ میرے اوپینین کے مطابق یہ فائنینشل اسٹیٹمنٹس ٹرو اینڈ فیئر ویو پیش کر رہی ہیں ان تمام فائنینشیل ایکٹیویٹیز کا جو کہ اس اینٹی میں پائی گئیں، یا وہ کہتا ہے کہ یہ ٹرو اینڈ فیئر ویو پیش نہیں کر رہی۔ یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو طرح کی آڈیٹرز رپورٹ ہو سکتی ہیں، ایک انکوالیفائڈ آڈیٹرز رپورٹ اور ایک کوالیفائڈ آڈیٹرز رپورٹ۔ ان کی ڈیٹیلز ہم نے انشاءاللہ تعالی باقاعدہ جب آڈیٹرز رپورٹ پڑھنی ہے اس میں سیکھیں گے، لیکن صرف اتنا اس سٹیج پر آپ جان رکھیے کہ انکوالیفائڈ آڈیٹرز رپورٹ وہ ہے جس میں کوئی شک کا اظہار نہیں کیا گیا، کسی خرابی کو بیان نہیں کیا گیا، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ فائنینشل اسٹیٹمنٹس ٹرو اینڈ فیئر ویو پیش کر رہی ہیں۔ اور جو کوالیفائڈ آڈیٹرز رپورٹ ہوں گی اس کے اندر کہا گیا ہوگا کہ یہ ٹرو اینڈ فیئر ویو پیش نہیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، سو یہ ہم نے آڈیٹرز رپورٹ کے ریفرنس میں باتیں سیکھی تھیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو چھوٹی سی ایک اور بات بتائی تھی کہ واٹ اسٹینڈس فار آڈیٹرز اوپینین۔ تو اس کے اندر ہم نے یہ بات سیکھی تھی کہ آڈیٹر اوپینین دیتا ہے، ایسا کبھی نہیں کہتا کہ جی بالکل ٹرو اینڈ فیئر ویو پیش کیا جا رہا ہے ان فائنینشل اسٹیٹمنٹس کے اندر، نہیں، وہ کہتا ہے ان مائی اوپینین فائنینشل اسٹیٹمنٹس آر فری فرام material misstatements and errors and frauds۔ ایسی بات کرتا ہے آڈیٹر۔ آڈیٹر کبھی ایسی بات نہیں کرتا کہ جی یہ بالکل فائنینشل اسٹیٹمنٹس ٹرو اینڈ فیئر ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں البتہ اب وہ جو یوزر ہوتا ہے فائنینشل اسٹیٹمنٹس کا یا ریڈر ہوتا ہے جو آڈیٹرز رپورٹ کا، وہ اس اوپینین کے مطابق ڈیسیژن میکنگ کرتا ہے، اس بیس پر یہ دیکھتے ہوئے کہ آڈیٹر کتنا انڈیپینڈنٹ تھا، کتنا ایکسپرٹ تھا۔ اگر وہ آڈیٹر پر اس حد تک ریلائے کرتا ہے تو اس کے اوپینین کے مطابق پھر وہ اپنے نیکسٹ ڈیسیژنز لے لے گا۔ کلیئر؟ اس کے بعد ہم نے سیکھا تھا کہ what are the different types of audit، اور اس کے اندر ہم نے دیکھا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ آڈٹ ایک ٹائپ ہے جس کے بارے میں I told you کہ دس از ان فیکٹ دا ایکسٹرنل آڈٹ۔ پھر ہم نے دیکھا آپریشنل آڈٹ ایک ٹائپ ہے اور ایک کمپلائنس آڈٹ ٹائپ ہے۔ آپریشنل آڈٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم ڈفرینٹ جو اینٹی کے اندر
ہمارے آپریشنل پروسیجرز اپنائے جا رہے ہوتے ہیں ان کی افیکٹونیس اور ایفیشنسی کو ایویلیویٹ کرتے ہیں اور مینجمنٹ کو ریکمنڈیشن دیتے ہیں کہ جی یہ آپریشنز ٹھیک ہو رہے ہیں یا نہیں ٹھیک ہو رہے ہیں، اس کو اکارڈنگلی ٹھیک کریں. اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ آڈٹ موسٹلی انٹرنل آڈٹ کہلاتا ہے کیونکہ اس کو پرفارم کرنے والے لوگ امپلائیز ہوتے ہیں اس اینٹی کے. اور اس کے بعد نیکسٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کمپلائنس آڈٹ ہے. کمپلائنس آڈٹ یہ ہوتا ہے کہ ہائر اتھارٹیز سے کوئی رول یا لا امپوز کیا ہوتا ہے اس اینٹی پر. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ اینٹی اس لا کے مطابق پرفارم کر رہی ہے یا نہیں. انوائرمنٹل پولوشن کا لا ہو سکتا ہے، لیبر لاز کی بات ہو سکتی ہے، یا کوئی بھی ایسی بات جو کہ پروسیجرل میٹر ہو لا کے ریفرنس میں، قانون کے ریفرنس میں. وہاں پر اب ایک آڈیٹر اپوائنٹ کیا جاتا ہے کہ اب ہمیں بتائیں کہ کیا ہماری اینٹی کمپلائنس کر رہی ہے ان تمام رولز اینڈ ریگولیشنز کا جو کسی ہائر اتھارٹی نے ہم پر امپوز کیا. تو وہ کمپلائنس آڈٹ ہوتا ہے. یہ 3 قسمیں میں نے آپ کو آڈٹ کی بتائی تھیں. اور پھر اس کے بعد ہم نے جو لاسٹ لیکچر تک سیکھا تھا وہ تھا ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف این آڈٹ. اس میں ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف این آڈٹ کے ریفرنس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاں تک تو بات ہے ایک لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی کی، تو لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی کو تو آڈٹ کروانا ہی ہے. وہ جو میں نے آپ کو بتایا بھی کہ آڈیٹر کے ریفرنس میں کہ وہ کون کون سے کمپنیز ہیں جن کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم ہائر کرنا ہوتی ہے ایکسٹرنل آڈٹ کے لیے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان فرمز کے لیے آڈٹ کروانا تو ضروری ہے، بے شک ایڈوانٹیج ہے یا نہیں ہے. ان کے لیے سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ کمپنیز آرڈیننس کا کہنا مان رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ کہنا نہیں مانیں گے تو ڈیفالٹر ہو جائیں گے، ان پر پھر پینلٹیز وغیرہ امپوز ہوں گی. تو بہرحال ان کو جو ہے آڈٹ کروانا ضروری ہے اور آڈیٹڈ رپورٹ پیش کرنا ہوتی ہے انہیں پھر SECP میں. اینی ویز جو باقی کی بزنس آرگنائزیشنز ہیں جس میں کہ سول پروپرائٹرشپ کی بات آتی ہے اور جس میں کہ پارٹنرشپ کی بات آتی ہے، اور ہاں وہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز جن پر کہ لازم نہیں ہے آڈٹ کروانا، 3 ملین سے کم پیڈ اپ کیپٹل والی کمپنیز، ٹھیک ہے نا، اور جو سبسیڈری نہیں ہے کسی پبلک لمیٹڈ کمپنی کی، وہ والی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز، اور نان پروفٹ آرگنائزیشنز. یہ 4 آپ ذہن میں رکھیے گا. ایسی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز جن کا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے آڈٹ کروانا ضروری نہیں ہے، پھر پارٹنرشپ فرمز، سول پروپرائٹرشپ بزنس، اور نان پروفٹ آرگنائزیشنز. اب یہ 4 ایسے ادارے ہیں جو کہ اپنے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کو دیکھ کر پھر فیصلہ کریں گے کہ ہمیں آڈٹ کروانا چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے. وہاں پر میں نے آپ کو کچھ ایڈوانٹیجز بتائے تھے کہ پارٹنرز میں کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے تو اس کے بارے میں پھر ان کو آڈیٹڈ رپورٹ بتا دیتی ہے یا آڈیٹڈ فائنینشل اسٹیٹمنٹس بتا دیتی ہیں کہ جی یہ ڈسپیوٹ نہیں ہونا چاہیے، تو آپ خام خواہ میں جھگڑا کر رہے ہیں. ان کا ایک ریلائنس ہوتا ہے کہ جی آڈیٹر نے جو ہے ہمیں ٹھیک پکچر دکھا دی ہے. پھر اس کے بعد آپ سول پروپرائٹرشپ کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اگر 2 سول پروپرائٹرشپ آپس میں مرج ہونا چاہ رہی ہیں تو وہاں پر وہ دونوں بزنس کنسرن اگر آڈیٹڈ سٹیٹمنٹس سامنے رکھ دیں تو ان کا زیادہ ریلائنس ہوگا، رکیں گے اوکے جی ٹھیک ہے ہم جناب آپس میں ان شرائط پر پارٹنرشپ قائم کر لیتے ہیں. اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ چونکہ اتنا ان ڈیپتھ آڈٹ کیا ہوا ہوتا ہے آڈٹ فرم نے، ساری کی ساری باتیں انہوں نے بتا دی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ جو مینجمنٹ ہوتی ہے وہ اس پر پھر ریلائی کرتی ہے، اور وہاں سے مینجمنٹ کو بعض اوقات آڈیٹرز جو ہیں وہ مفید مشورے بھی دے دیتے ہیں کہ آپ اب یوں اپنے بزنس کے اندر
تبدیلی لے کر آئیں, وہ بھی ان کو ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے. ڈس ایڈوانٹیج کی جو باتیں ہوئی تھیں ان میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک آڈٹ فی کی بات ہوئی تھی کہ آڈٹ فی دینی پڑتی ہے جناب. تو ٹھیک ہے بھائی, آڈٹ فی تو دینا پڑتی ہے. اب آپ دیکھ لیں, اگر آڈٹ فی کا دینا آپ کے لیے زیادہ بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے تو ٹھیک ہے جی, ہم آڈٹ نہیں کرواتے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آڈٹ فی کے دینے سے ہمیں جو ایڈوانٹیجز مل رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں, ہمارے لیے قابل قبول ہیں, تو ٹھیک آڈٹ فی دے دیتے ہیں. یہ تو ایسے ہی ہے کہ بھائی پیٹرول ڈلوانے کے لیے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں, لہٰذا گھر ہی بیٹھے رہو. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا کاسٹ بینیفٹ انالیسس کیا کہتا ہے. اگر بینیفٹ کاسٹ سے زیادہ ہے تو پھر آپ اس طرف جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آوارہ گردی کے لیے آپ سمجھیں گے کہ جی پیٹرول جو ہے وہ زیادہ مہنگا ہے, ہم ٹھیک ہے آج آوارہ گردی نہیں کرتے کیونکہ کاسٹ بینیفٹ انالیسس بتا رہا ہے کہ ہمیں آوارہ گردی نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر کہیں سے آپ کو کوئی بک پرچیز کرنا ہے, اس بک کو پرچیز کرنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں, مجھے اگر پیٹرول ڈلوانا پڑ رہا ہے تو وہ بک میرے لیے زیادہ مفید ہے, میں وہ پرچیز کرنے کے لیے بازار جاؤں گا اور بک لے کر آؤں گا. وہاں پر اب آپ پیٹرول کے لیے ایکسپینسز انکر کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لے جی, اب میں آپ کو آج کی بات بتاتا ہوں, یعنی کہ آج جو نئی بات ہے. اب سے پہلے تو میں آپ کو ریویژن کروا رہا تھا آن ورڈ ایک نئی بات. عموماً لوگ کنفیوزڈ ہوتے ہیں آڈٹ میں اور انویسٹیگیشن میں کہ شاید آڈٹ ایک انویسٹیگیشن ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. آڈٹ تو ایک انڈیپینڈنٹ ایگزامینیشن ہے. جو فیکٹس ہمارے سامنے ہیں ان کو ہم ریویو کر لیتے ہیں, اکارڈنگلی سسٹم کو اسٹڈی کر لیتے ہیں, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جی یہ آڈٹ کا اوپینین فارم ہو گیا. لیکن انویسٹیگیشن انٹائرلی ایک ڈفرینٹ چیز ہے. انویسٹیگیشن کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے فراڈ آڈٹ کا لفظ. انویسٹیگیشن از ان فیکٹ اے فراڈ آڈٹ. میں آپ کو کچھ پوائنٹس بتا رہا ہوں, ان پوائنٹس کو سمجھنے کے بعد ہم یہ جان جائیں گے کہ فراڈ آڈٹ یعنی کہ انویسٹیگیشن اور آڈٹ میں فرق کیا ہے. آئیے ہم بالترتیب ان پوائنٹس کو دیکھتے ہیں. نمبر 1, fraud auditing is unlike financial auditing. It is more a mindset than a methodology. جو فائنینشل اسٹیٹمنٹ آڈٹ ہے وہ تو ایک میتھڈالوجی ہے کہ آپ نے ایک میتھڈ ایک ترتیب سے اپنانا ہے اور بالآخر آپ نے رپورٹ کرنا. جبکہ فراڈ آڈٹ ایک مائنڈ سیٹ ہے. آپ کا ذہن اس طرف ہوتا ہے کہ نہیں یار اس کے اندر کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے, اس گڑبڑ کو ڈھونڈنا ہے. انویسٹیگیشن گڑبڑ کی جاتی ہے. جب کوئی گڑبڑ آپ کے سامنے آتی ہے, جب کوئی پرابلم آپ کے سامنے آتی ہے, کوئی ایمبیزلمنٹ آپ کے سامنے آتی ہے, کوئی مس اپروپریشن آپ کے سامنے آتی ہے, تب آپ جا کر اس فراڈ کو آڈٹ کرتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ فراڈ auditors are unlike financial auditors. Fraud auditors focus on exceptions, accounting irregularities, and patterns of conduct, not on errors and omissions. جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا آڈیٹر ہے اس کا فوکس ایررز اور اومیشنز کے ریفرنس میں ہوگا. وہ تو دیکھے گا کہ پروسیجر صحیح اپنایا جا رہا ہے کہ نہیں اپنایا جا رہا, جہاں پر نہیں اپنایا جا رہا کیوں نہیں اپنایا جا رہا. وہ دیکھے گا کہ یہ جو کنٹرول میجرز ہیں یہ اسٹینڈرڈائزڈ ہیں یا ان کی اپنی ٹیلرڈ ہیں, اور اگر ٹیلرڈ ہیں تو کیا یہ اس اینٹیٹی کی ریکوائرمنٹ کو فلفل کرتی ہیں. اف یس اوکے نو پرابلم, اس اینٹیٹی کی ریکوائرمنٹ کو فلفل کر دیا ٹھیک ہے. اب اس میں اگر کوئی ایرر یا اومیشن ہو گئی تو وہ اس کو دیکھ لے گا. اس کی نظر یہ نہیں ہوتی کہ میں اس کے فراڈ کو پکڑوں. جبکہ
fraud auditor جو ہوتا ہے, یعنی کہ آڈیٹر فراڈ نہیں ہوتا, جو فراڈ کو آڈٹ کرنے والا ہوتا ہے وہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتا ہے کہ ادھر کوئی irregularities ہیں جن کو میں نے دیکھنا ہے, ٹھیک ہے, ادھر کوئی پرابلمس ہیں جن کو میں نے دیکھنا ہے. نیکسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں. Fraud auditing is learned primarily from experience, not from audit textbooks or last year's working papers. Learning to be a fraud auditor means learning to think like a thief, whereas the weakest links in this chain are internal control. کیوں جی؟ کہ یہاں پر اب آپ نے سوچنا ہی چور کی طرح. دیکھو, چور کی طرح سوچو گے تو چور کو پکڑو گے, ٹھیک ہے نا. تو فراڈ آڈٹ کرنے والا جو شخص ہوتا ہے اس کے ذہن میں جو چیز ہوتی ہے وہ نیگیٹیوٹی ہوتی ہے, آڈیٹی ہوتی ہے. وہ کبھی بھی پازیٹیولی نہیں سوچے گا, تبھی جا کر وہ فراڈ کو پکڑ سکے گا. یہاں پر آپ نے پولیس کا رول دیکھا ہوگا, کیوں نیگیٹو ہوتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے تھیوز کو پکڑنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ سوچتے ہی اس طرز پر ہیں اور تب جا کر پھر وہ فراڈ کو پکڑ بھی لیتے ہیں. تو ان اے وے یہاں پر فراڈ آڈیٹر جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ایکسپیرینس کی بیس پر, یا ان اے وے ایکسپیرینس مینس پاسٹ ایکسپیرینس. یہاں پر میں جو ایکسپیرینس کی بات کروں, پاسٹ ایکسپیرینس جو کہ ورکنگ پیپرز سے حاصل ہوتا ہے, پچھلے سال کی ورکنگ پیپرز فائل یا کرنٹ فائل کو دیکھا جاتا ہے, یا بکس میں جو نالج ہے اس کا وہاں سے وہ چیز لیتا ہے. بلکہ فراڈ آڈٹ کرنے والا جو آڈیٹر ہوتا ہے وہ تھنکس لائک اے تھیف, ٹھیک ہے. اس کا جو ایکسپیرینس پچھلا ہوتا ہے اس طرح سے فراڈ آڈٹ کرنے سے, وہاں سے اس کی لرننگز ہو رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. نیکسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں. فرام این آڈٹ پرسپیکٹو, fraud is intentionally misrepresenting financial facts of a material nature. From a fraud audit perspective, fraud is an intentional misrepresentation of financial facts. یعنی کہ یہاں پر میٹیریل یا اممیٹیریل ہونا جو ہے وہ بات نہیں ہے. دونوں باتیں آلموسٹ آپ کو سیم نظر آ رہی ہیں ود دا ڈفرنس آف میٹیریل مسٹیٹمنٹ. جو نارمل آڈیٹنگ کی اپروچ ہے وہ آڈیٹنگ کی اپروچ کیا ہے کہ میٹیریل مسٹیٹمنٹس کے اوپر کنسرنڈ ہے. جو فراڈ آڈیٹر ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں جناب, میٹیریلٹی اممیٹیریلٹی ڈزنٹ میٹر, فراڈ از فراڈ, ٹھیک ہے. نیکسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں. frauds are committed for economic, egocentric, ideological and psychotic reasons. Of the four, the economic motive is the most common. fraud نسبتاً جو ماڑے لوگ ہوتے ہیں وہی کرتے ہیں, لیکن باہر آپ دیکھتے ہیں کہ فراڈ آپ کو اس سطح پر بھی نظر آتا ہے جس کو کہ آپ کہتے ہیں کہ مینجمنٹ ہے. ڈائریکٹرز کی سطح پر بھی آپ کو فراڈ نظر آتا ہے. اب وہ فراڈ کون کر رہا ہے؟ فراڈ انفیکٹ وہ شخص کر رہا ہے جو نارملی اپنے آپ کو اس سٹیج سے اوپر دیکھنا چاہ رہا ہے, یا پھر اس کی ایک سائیکو پرابلم ہے وہ فراڈ کر رہا ہے, یا ایگو سینٹرک ہے, وہ سمجھتا ہے کہ جی مجھے یہ چیز حاصل کرنا چاہیے, یا اپنی کسی محرومی کو دبانے کے لیے وہ فراڈ کر رہا ہے. تو نارملی اس قسم کی ریزنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے فراڈ کیا جاتا ہے. لیکن ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ فراڈ جو ہے زیادہ تر وہ لوگ کرتے ہیں جن کے اکنامک پرابلمز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے جی, fraud tends to encompass a theory structured around motive, opportunity and benefit. یا تو موٹیو ہوگا فراڈ کرنے کا, یا اپرچونٹی مل رہی ہوگی فراڈ کرنے کی. یا تو کوئی موٹیو ہوگا, یا اپرچونٹی کی وجہ سے فراڈ ہو رہا ہوگا, یا پھر کسی بینیفٹ کو حاصل کرنے کے لیے فراڈ کیا جا رہا ہوگا. تو یہ تین وہ کہہ رہے ہیں کہ ریزنز ہو سکتے ہیں فراڈ کرنے کے, ٹھیک ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں. fraud in a computerized accounting environment can be committed at any state of
processing, input, throughput اور output. Input frauds کا مطلب entering false and fraudulent data are the most common. آپ اس کو انپٹ کرتے وقت جب ڈیٹا فیڈ کر رہے ہیں اس وقت ہی آپ نے غلط چیز فیڈ کر دی. کہتا ہے کہ کمپیوٹرائزڈ اکاؤنٹنگ کے اندر آپ کو فراڈ نظر جو آتا ہے ان پٹ، تھرو پٹ اور آؤٹ پٹ کے دوران میں. آؤٹ پٹ لیتے وقت آپ نے غلط جو ہے اس کی آؤٹ پٹ دے دی. زیادہ تر ان پٹ کے دوران میں جب آپ انفارمیشن جو ہے پروسیس کرنے کے لیے ان پٹ کر رہے ہیں، کوئی واؤچر آپ اپروو کچھ اور ہوا ہے، آپ فیڈ کچھ اور کر رہے ہیں، فراڈ. ٹھیک ہے، نیکسٹ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں. The most common fraudulent schemes by lower level employees involve disbursements. Most common میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو ماڑے لوگ ہوتے ہیں، جو lower level employees ہوتے ہیں، وہ اس قسم کی کرتے ہیں embezzlements. Disbursement کے وقت پیسے سائڈ پر کر لیے، کم کر لیے. لائک فور مین ہے، وہ مل گیا کیشیئر کے ساتھ، 10 ورکرز کی بجائے 12 ورکرز شو کر دیے. اب 2 ورکرز کی جو ویجز ہیں اس نے اپنے جیب میں ڈال لی اور کیشیئر کے ساتھ کچھ کمیشن طے کر لی. فراڈ. اس طرح سے جو محروم ہوگا شخص وہی ڈسبرسمنٹ کے وقت فراڈ کرے گا. یا پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں، جو پرچیز مینیجرز ہیں، لوور لیول کے سٹاف ممبرز، ان پر ریلائی کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ یہ چھوٹی موٹی چیز پرچیز کر لیں. ایون اس لیول کے بھی پرچیز مینیجر لیول کے بھی فراڈز ہوتے ہیں کہ پرچیزنگ کے اندر گھپلے، فراڈ. ڈسبرسمنٹ کے وقت، پیمنٹس کے وقت فراڈ. نیکسٹ بات ہے، دا موسٹ کامن fraudulent schemes by higher level managers involve profit smoothing, deferring expenses, booking sales too early, overstating inventory. اب یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پروفٹس آپ کے جو ہیں زیادہ ہو کر نظر آئیں گے. یہ کس لیول پر؟ ہائر لیول مینجمنٹ. آپ نے ابھی چیزیں سیل کی نہیں ہے کہ آپ نے انکم کی اکاؤنٹنگ انٹری ریکگنائز کر لی. ریونیو ریکگنیشن جس سٹیج پر ہونی چاہیے اس سٹیج سے پہلے ہی آپ نے ریونیو کو ریکگنائز کر لیا کہ جی ہمیں تو اس سال میں زیادہ انکم شو کرنا ہے. انوینٹریز کو اوور اسٹیٹ کر دیا، پروفٹس آپ کے بڑھ گئے، وغیرہ وغیرہ. یہ ہائر لیول مینجمنٹ کے فراڈ. ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھتے ہیں. اکاؤنٹنگ ٹائپ فراڈس آر کازڈ مور آفن by absence of controls than by loose controls. ہمارا کنٹرول ہی کوئی نہیں ہے. لوز کنٹرول ہونا ایک الگ بات ہے. ہم نے ویسے ڈیٹیل سے انٹرنل کنٹرول پڑھنا ہے ابھی کہ انٹرنل کنٹرول کیا ہوتا ہے اور اس کو کس طرح سے ہم پھر ایویلویٹ کرتے ہیں اور وغیرہ، اس کے ٹیسٹ وغیرہ وہ ہم نے پڑھنے ڈیٹیل سے. بہرحال میں سمپلی آپ کو اگر کنٹرول بتا دوں تو کنٹرول یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی ٹرانزیکشن کے اوپر جو چیکس رکھے ہوئے وہ کنٹرول ہے. اگر آپ نے چیکس ہی کوئی نہیں رکھے ہوئے، کوئی ایسی میئرز نہیں ہے کہ جس سے اس کو خوف ہو کہ میں تو پوچھا جاؤں گا، تو ڈیفینیٹلی فراڈ کرے گا. اگر اس کو خوف ہو کہ میں پوچھا جاؤں گا تو وہ امپلائی اس پوچھے جانے کی خوف کی وجہ سے فراڈ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ لہذا وہ کنٹرول کہلاتا ہے، وہ انوائرمنٹ کنٹرولڈ انوائرمنٹ کہلاتی ہے. اب کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ لوز کنٹرولز ہیں، کنٹرول ہیں لیکن لوز ہیں، اور کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کنٹرول ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ کہہ رہا ہے کہ جہاں پر کنٹرول ہی کوئی نہیں ہوگا وہاں پر فراڈ کے زیادہ چانسز ہوں گے. لوز کنٹرول میں پھر بھی کچھ تھوڑا سا خوف ہوتا ہے، لیکن جہاں پر کنٹرول ہی کوئی نہیں وہاں پر زیادہ فراڈ کے چانسز ہوں گے. تو وہاں پر پھر انویسٹیگیشن ہوگی، فراڈ آڈٹ ہوگا. فراڈ انسیڈنٹس آر ناٹ گروئنگ ایکسپونینشلی بٹ فراڈ لاسز آر. فراڈز بیسڈ لاسز جو ہوں گے وہ زیادہ بڑے ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ فراڈز ہونے کی جو ہے انسیڈنٹس وہ زیادہ ہوں.
یعنی کہ فراڈ کرنے والا شخص ایک ہی مرتبہ ہاتھ مارے گا اور زیادہ فراڈ کرے گا. وہ یہ نہیں کہ چھوٹے 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 فراڈ کرتا چلا جائے گا, اس کو تو پھر پکڑے جانے کا خوف نہیں ہے اس کا مطلب. تو فراڈ کرنے والا شخص بہرحال خوف زدہ ضرور ہوتا ہے, اس لیے وہ ایک ہی مرتبہ فراڈ کرتا ہے اور ایک بڑا فراڈ کرتا ہے. وہ یہاں پر اس پوائنٹ میں بات بتائی گئی کہ فراڈ انسیڈنٹس جو ہوں گے وہ اتنے بڑے نہیں ہوں گے جتنا بڑا کہ فراڈ لاس ہوگا. ٹھیک ہے, نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. اکاؤنٹنگ frauds are discovered more often by accident than by financial audit purposes or design. Over 90% of the financial frauds are discovered by accident. یعنی کہ ایک پروسیس کے دوران میں آپ کو پتا چلتا ہے کہ اوہ ہو یہاں پر تو فراڈ موجود ہے. یہ اکاؤنٹنگ frauds کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ایک پروسیجر کو اسٹڈی کر رہے ہیں, انٹرنل کنٹرول کو اسٹڈی کر رہے ہیں, وہاں پر آپ کو ایک دم سے ایک چیز ویک نظر آتی ہے, یا وہاں پر آپ کو نظر آتا ہے کہ اس دوران میں تو کنٹرول اسٹیبلش ہی نہیں کیا گیا, کنٹرول میجرز ہی کوئی نہیں تھی, وہاں پر فراڈ ہو گیا. تو ایک اسٹڈی کے دوران میں کہہ رہا ہے کہ 90% آپ کو جو ہے فائنینشیل فراڈز جو ہیں وہ ایکسیڈنٹلی نظر آتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہے, فراڈ پریونشن از اے میٹر آف ایڈیکویٹ کنٹرولز اینڈ اے ورک environment that places a higher value on personal honesty and fair dealing. اب وہ فائنلی یہ بات کرتا ہے کہ کس طرح سے ان frauds سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں یا بچ سکتے ہیں. اس کے لیے کہہ رہا ہے کہ جب تک آپ کنٹرول میئرز نہیں بنائیں گے اس وقت تک نہیں. اور پھر یہ کہ یہ جو فراڈ سے آپ بچنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ایک لیول آف آنیسٹی ریکوائرڈ ہے. اب وہ آنیسٹی ڈیپینڈ کرتی ہے انوائرمنٹ پر بھی, کہ کس طرح کا انوائرمنٹ آپ نے بنایا ہوا ہے. اس انوائرمنٹ پر بیس کر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمیں اب فراڈ سے بچاؤ حاصل ہو گیا. آپ ایک انوائرمنٹ بنائیں گے جس کے اندر ایک لیول کی کنٹرول میئرز ہوں گی, چیکس ہوں گے, اور پھر آنیسٹی بہرحال ایک مورل میئرز بھی ادھر موجود ہونا ضروری ہے, تب جا کر فراڈ سے بچا جا سکتا ہے. سو اینی ویز بات تھی آڈٹ اور انویسٹیگیشن کے فرق کی. آڈٹ ایک میتھڈ کے مطابق فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا انڈیپینڈنٹ ایگزامینیشن ہے, اور جو فراڈ آڈٹ ہے وہ ایک مائنڈ سیٹ کے تحت ہے جس میں کہ وہ فراڈ آڈٹ کرنے والا آڈیٹر ول تھنک لائک اے تھیف. اس نے سوچنا اس طرح سے ہوگا کہ یہ چیز تو غلط ہو سکتی ہے. اب یہاں پر ایک اور بہت اہم بات سیکھ لینا ضروری ہے کہ آڈٹ کی سٹیجز کیا ہیں. آڈٹ کی انفیکٹ سٹیجز کو اگر آپ اسکریچ سے شروع کریں تو بات ہوتی ہے آڈیٹر کو اپوائنٹ کرنے سے شروع, پھر انگیجمنٹ لیٹر, پھر اس کے بعد جب آڈیٹر کو انگیجمنٹ لیٹر مل جاتا ہے تو آڈیٹر ایک انیشل پلاننگ کرتا ہے. اس انیشل پلاننگ میں وہ بزنس کا نالج حاصل کرتا ہے, اس بزنس کی رسک اسیسمنٹ کرتا ہے, انٹرنل کنٹرول ریویو کرتا ہے, اور کنٹرول پروسیجرز کی معلومات حاصل کرتا ہے. اب جب آڈیٹر اپوائنٹ ہو گیا, اس کو معلوم ہو گیا کہ اب اس نے اس اینٹی کا آڈٹ کرنا ہے, اس اینٹی کے بارے میں اب انیشل پلاننگ اس کی شروع ہوتی ہے نالج آف دا اینٹی سے. وہ اس کے بارے میں یہ اب جاننا چاہے گا, بلکہ جاننا شروع کرے گا کہ اینٹی کب بنائی گئی, کیا موٹیوز, کس نے بنائی, کس طرح کے لوگ ہیں, کس انوائرمنٹ میں کام کر رہی ہے, کس طرح کے سپلائرز اور کسٹمرز کے ساتھ ان کی ڈیلنگ ہے. اس طرح کی جنرل انفارمیشن, اس کا بیک گراؤنڈ نالج وہ حاصل کرے گا. اس کے بعد جو اہم باتیں ہیں رسک اسیسمنٹ کے بعد, رسک اسیسمنٹ بھی کرے گا کہ کس قسم کے رسکس جو ہیں اس کو فیس کرنا پڑ رہے ہیں اینٹی کو. اب جو اہم بات آڈیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے ہے وہ انٹرنل کنٹرول کے ریفرنس میں ہے.
انٹرنل کنٹرول میں تھوڑا سا مزید ڈیٹیل اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ایگزامپل کے ساتھ. فرض کر لیں کہ ہم پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں, تو پرچیز کرنے کے لیے ایک پروسیجر ہوگا, اس پروسیجر کو اپنایا جانا ضروری ہے. اگر اس پروسیجر کو اڈاپٹ نہیں کیا جاتا تو اس کا مطلب پرچیزنگ میں کوئی نہ کوئی گھپلا ہونے کے چانسز ہیں. وہ کیا کہ آپ جب پرچیزنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کوٹیشنز کال کریں سب سے پہلے. اس کے لیے بھی بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ نیوز پیپر میں آپ ایڈورٹائز کریں گے. ایڈورٹائز کرنے سے یہ ہوگا کہ بائسنس ختم ہو جائے گی کہ آپ نے صرف چند ایک سپلائرز کو ہی کہا ہے کہ جی آپ کوٹیشنز دیں. آپ نے اوپن کر دیا ٹینڈر کہ جی اوکے یہ آپ کوٹیشنز جو ہیں سبمٹ کریں. اب کوٹیشنز آئیں, کوٹیشنز اوپن ہو پرچیز کمیٹی کے سامنے. ان کوٹیشنز کو اوپن کرنے کے بعد آپ فیصلہ کریں گے کہ کون سی کوٹیشن جو ہے وہ آپ کو بہتر ہے, سوٹ کر رہی ہے. اس کے بعد جس سپلائر کی کوٹڈ اماؤنٹس اور کوالٹی آپ کو سوٹ کر رہی ہوں گی اس کو آپ آرڈر پلیس کریں گے. اس کو آرڈر پلیس کیا, ایک آپ نے ٹائم ڈیوریشن اس کے ساتھ فکس کر لیا کہ فلانے شخص کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ ہے, آپ نے یہ آرڈر فلانے کو دینا ہے وغیرہ وغیرہ, یہ باتیں طے ہو گئیں, ڈسکاؤنٹ پرائس ایوری تھنگ از سیٹلڈ. اب وہاں سے جب چیزیں آئیں گی تو ایک ڈسپیچ نوٹ کے ذریعے سے ان چیزوں کو آپ ایکنالج کریں گے, ریسیو کریں گے. آپ ریسیو کرنے پر ایک نوٹ بنائیں گے کہ جی یہ گڈس ہم نے ریسیو کر لی ہیں. اس کے بعد آپ ان کو اسٹور میں بھیجیں گے, وہاں پر اس کی پراپر پلیسمنٹ ہوگی اور پھر آگے اس کی ایشوئنس وغیرہ کا سلسلہ چل جائے گا. بہرحال ایک یہ پروسیجر ہے. تو یہ کنٹرول آپ نے ایک اسٹینڈرڈ کنٹرول سیکھا ہوا ہے پرچیزنگ کے لیے. آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ اسی طرح کا یا اس سے ملتا جلتا یا اس سے کچھ کم یا زیادہ کنٹرول اس اینٹی میں موجود ہے. آپ نے یہ کنٹرول وہاں پر دیکھنا ہے. پھر اس کنٹرول میں آپ نے مزید یہ چیز دیکھنی ہے کہ کیا اس میں چیکس موجود ہیں ڈفرینٹ جگہوں پر یا نہیں. لائک اب آپ جس شخص کو ایک کام کرنے کے لیے رسپانسبل قرار دے رہے ہیں دوسرا کام بھی اسی شخص سے نہ لیں. فار ایگزامپل, جو شخص انوینٹری کو, جو پرچیز گڈس ہیں ان کو کاؤنٹ کرنے کے لیے رسپانسبل ہے, وہی شخص انوینٹری کو بکس آف اکاؤنٹس میں ریکارڈ کرنے کے لیے رسپانسبل نہ ہو. لازماً گڑبڑ کرے گا کہ جتنی وصول کی ہیں گڈس ان کو کم شو کر دے گا بکس کے اندر اور باقی غائب. تو یہاں پر سیگریگیشن آف ڈیوٹیز, پراپر اپروولس, آتھرائزیشنز کا نظام ہونا ضروری ہے. تو یہ وہ طریقہ کار ہوں گے جو کہ آپ کی کنٹرول میئرز کو اسٹیبلش کریں گے. اب نیکسٹ بات آتی ہے آڈٹ پلاننگ کی. آپ نے جب ان کا کنٹرول اسٹڈی کر لیا, انٹرنل کنٹرول کو ریویو کر لیا, اب بات آتی ہے پلاننگ کی. اب آپ یہاں پر ایک پلاننگ کرتے ہیں. اس پلاننگ میں آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پر ہمیں کن لوگوں کو بھیجنا ہے. یعنی کہ اب آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم ہیں, آڈیٹر ہیں, ان کی کتنی ٹریننگ ہونی چاہیے, کس لیول کی ٹریننگ ہونا چاہیے. وہاں پر اس انوائرمنٹ میں ٹیم کے ساتھ ڈیلنگ کس نے کرنی ہے. ٹھیک ہے, اس کو ڈیٹیل سے ہم نے بعد میں پڑھنا ہے. آڈٹ پلاننگ خاصا کمپلیکس ایشو ہے, میں ابھی وہ ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا. بہرحال اس سٹیج پر ایک پلاننگ ہو جایا کرتی ہے. آڈیٹر ایک پلاننگ کرتا ہے کہ ہم نے کون کون سے پروسیجرز اپنانے ہیں اور کس طرح سے ہم نے آڈٹ کو کمپلیٹ کرنا. اب آڈٹ پلاننگ کے بعد بات چلتی ہے کمپلائنس ٹیسٹ کی. اب یہ باتیں کچھ تھوڑی سی آپ کے لیے سمجھنا مشکل ہوں گی, میں اس کو بہت سادگی کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اب بات آگے چلے گی کہ وہ جو کنٹرول اسٹیبلش ہوئے ہیں کیا واقعی ان کنٹرولز کو ایکسرسائز کیا جا رہا ہے.
اب وہ جب کنٹرول کی ایکسرسائز آپ دیکھیں گے کہ واقعی ہو رہی ہے، اگر تو ٹھیک کنٹرول میئرز ایکسرسائز ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ہر ٹرانزیکشن کی کریکٹنیس کے بارے میں شک میں نہیں پڑنا چاہیے. آپ نے ایک مرتبہ جب اس چیز کو دیکھ لیا کہ جو پروسیجر ہے اسی پروسیجر کے مطابق اکاؤنٹنگ کی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کو اس پروسیجر کے نتیجے میں کی جانے والی ٹرانزیکشن پر شک نہیں ہونا چاہیے. ہاں البتہ اگر اس پروسیجر میں کوئی پرابلم ہے تو پھر ٹرانزیکشن لیول پر آپ کو زیادہ ایکسٹینسو ٹیسٹ لگانا ہوں گے. اس کو کہتے ہیں سبسٹینٹیو ٹیسٹنگ. آپ نے کمپلائنس ٹیسٹ کیا پروسیجر کو اسٹڈی کرنے کے لیے کہ کیا یہ ٹھیک ہے، جو کنٹرول انہوں نے بنائے ہوئے ہیں کیا ان کے مطابق ہی یہ کام کر رہے ہیں. اگر تو ان کے مطابق کام کر رہے ہیں تو سبسٹینٹیو ٹیسٹ کی ایکسٹینٹ کم ہوگی، یعنی کہ ٹرانزیکشن لیول پر آپ بہت زیادہ سیمپل سائز نہیں بنائیں گے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پروسیجرز ٹھیک اڈاپٹ نہیں ہو رہے، اس میں ویکنیس ہے، تو آپ ٹرانزیکشن لیول پر جو آڈٹ کریں گے اس کی ایکسٹینٹ زیادہ ہوگی. اینی ویز یہ آڈٹ پروسیجرز ہیں جو کہ آپ اپنائیں گے. ان آڈٹ پروسیجرز کے بعد اب آپ کو ایک ریزنیبل ایشورنس حاصل ہو جائے گی، ایویڈنس آپ کو حاصل ہو جائیں گے. ان ایویڈنس ریزنیبل ایشورنس کو بیس کرتے ہوئے اور مزید اس سٹیج پر اب آپ فائنینشیل سٹیٹمنٹس کا ریویو کریں گے کہ جو فائنینشیل سٹیٹمنٹس بنائی گئی ہیں. دیکھیں ابھی آپ تھے فائنینشیل انفارمیشن کی سٹیج پر، ٹرانزیکشن کی سٹیج پر، پروسیجرز کی سٹیج پر. اب آپ آ گئے ہیں فائنینشیل سٹیٹمنٹس کی سٹیج پر، کیونکہ ان کی مدد سے، فائنینشیل انفارمیشن کی مدد سے اب فائنینشیل سٹیٹمنٹس بنائی جا رہی ہیں. فائنینشیل سٹیٹمنٹس اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹس آف انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈز ہیں یا نہیں. اور دوسری بات میں نے کیا بتائی ہوئی ہے، پاکستان کے سینیریو میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ کمپنیز آرڈیننس 1984 کے مطابق فائنینشیل سٹیٹمنٹس بنائی جا رہی ہیں یا نہیں. اف یس تو آپ کا فائنینشیل سٹیٹمنٹ کا ریویو کمپلیٹ ہو گیا کہ اس میں کوئی مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، اس میں کوئی ڈپارچر نہیں ہے فائنینشیل سٹیٹمنٹس کو بناتے ہوئے کسی اسٹینڈرڈ سے. ٹھیک ہے، تمام جو اپلیکیبل ریکوائرمنٹس تھیں اسٹینڈرڈس کی یا کمپنیز آرڈیننس کی اس کے مطابق فائنینشیل سٹیٹمنٹس بنائی گئی، رپورٹنگ ٹھیک ہوئی ہے. یہ رپورٹنگ کی سٹیج ہے. سو آپ نے اکاؤنٹنگ کی سٹیج اور رپورٹنگ کی سٹیج کو ریویو کر لیا. یہ بات میری سمجھ آئی ہے؟ اکاؤنٹنگ کی سٹیج کیا کہ آپ نے پروسیجرز کو اور ٹرانزیکشن لیول پر آ کے سبسٹینٹیو ٹیسٹ کے ذریعے سے ایویڈنس حاصل کر لیے، ریزنیبل ایشورنس آپ نے وہاں پر حاصل کر لی. اور رپورٹنگ کی سٹیج کیا ہے کہ فائنینشیل سٹیٹمنٹس جو بنائی گئی ہیں وہ اکارڈنگ ٹو دا ایپلیکیبل ریکوائرمنٹس آف دا انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈز اینڈ کمپنیز آرڈیننس بنائی گئی ہیں یا نہیں. یوں آپ نے اکاؤنٹنگ اور رپورٹنگ ان دونوں کے بارے میں ایک ریزنیبل ایشورنس حاصل کر لی. اب کیا سٹیج ہے؟ رپورٹ کی. اب آپ بنائیں گے رپورٹ اور کریں گے سائن اور پیش کر دیں گے اسٹیک ہولڈرز کو جنہیں رپورٹ پیش کرنا بنتی تھی آپ کی طرف سے. یہ ہے جناب آڈٹ کی سٹیجز. سو ہم نے پچھلے 2 لیکچرز میں اور آج کے لیکچر میں، ان 3 لیکچرز میں آڈیٹنگ کے بارے میں ایک اوور ویو حاصل کیا. ابھی ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ آڈٹ ہوتا کیا ہے. ابھی مزید اب اس کی باریکیاں اور اس کو اکارڈنگ ٹو دا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز آن آڈیٹنگ اور کمپنیز آرڈیننس کے مطابق آڈیٹنگ کس طرح سے ہوتی ہے اس کو ہم نے پڑھنا اور سیکھنا ہے. آپ کا اب انٹرسٹ ڈیولپ ہو چکا ہونا چاہیے آڈیٹنگ کے سبجیکٹ میں. تھوڑا سا آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ جی یہ تھیوری ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی جب آپ اس کو اکاؤنٹنگ کے ساتھ ریلیٹ کر کے چلیں گے تو آپ کو آسان لگے گی. اور اکاؤنٹنگ میں تو آپ لوگ ماشاءاللہ سے ایکسپرٹ ہو ہی چکے ہوں گے. لیں جی باقی کی باتیں
اگلے لیکچر میں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.